السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے عرب کی تاریخ کے بارے میں کہ عرب کس نبی کی اولاد میں سے تھے اور ان کا جد امجد کون تھا، اور عرب کے کون کون سے قبائل تھے جن کی وجہ سے عربوں کی اتنی آبادی عرب میں ہوئی، اور ان کا نام عرب کیسے رکھا گیا اور کس وجہ سے رکھا گیا۔ زمانہ قدیم میں طوفان نوح کے بعد جزیرہ عرب میں سام بن نوح کی نسل کے لوگ آباد تھے۔ چنانچہ بنو یارب بن یمن میں بستے تھے، بنو جرہم بن قحطان اور بنو عملیق بن لوز بن سام حجاز میں رہتے تھے، بنو تسم بن لوز اور بنو جدیس بن عامر بن آرم بن سام یمامہ میں بحرین تک پھیلے ہوئے تھے، قوم عاد بن اوس بن آرم شہر و امان حضر موت کے مابین میں آباد۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قوم سمود بن جاسر بن آرم حجاز و شام کے درمیان حجر میں آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ ایک زمانہ گزرنے پر عاد و سمود جدیس و عمالیق و جرہم فنا ہو گئے، اس واسطے ان کو عرب باعدہ بولتے ہیں۔ ان میں سے جو باقی رہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں مل جل گئے۔ حضرت اسماعیل کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تھی، اس واسطے ان کی اولاد کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، اور بنو قحطان کو عرب عربہ یعنی اصلی عرب بولتے ہیں۔ مذکورہ بالا تباہی و اختلاط کے بعد عرب میں دو بڑے قبیلے رہ گئے تھے، بنو قحطان اور بنو عدنان۔ بنو اسماعیل ان دونوں کی بہت سی شاخیں تھیں۔ اب عرب کا بڑا حصہ خاندان اسماعیل سے ہے، اور خود حضور سید المرسلین بھی اسی خاندان میں سے ہیں۔ قدیم الایام سے عربوں کی تجارت مصر و شام کے ساتھ تھی، چنانچہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں گرا دیا تو انہوں نے دیکھا کہ گلعاد سے اسماعیلیوں کا قافلہ آ رہا ہے، جن کے اونٹوں پر ادویہ و بلسان و مر لدے ہوئے ہیں، اور وہ مصر کو جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں لاشوں کو معطر بنانے میں مصریوں کے کام آیا کرتی تھی۔ قرون ماضیہ میں عربوں پر بہت سے بیرونی حملے ہوئے، مگر وہ کسی کے ماتحت نہ رہے، چنانچہ مصری فاتح شیشک ان کو زیر نہ کر سکا۔ قیروشی فارسی متوفہ 529 قبل مسیح نے عرب کے شمالی حصے کے بعض عربوں کو مغلوب کیا، مگر مؤرخ ہیرودوتس متوفہ 424 قبل مسیح ہمیں یقین دلاتا ہے کہ دار ہشتلپس، جس نے سلطنت فارس کی توسیع کی تھی کے عہد میں عرب خراج سے بری تھے۔ بخت نصر بابلی نے ان پر حملہ کیا اور ان کے بہت سے شہر فتح کیے، مگر غنیمت لے کر اپنے وطن کو چلا آیا۔ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرب اس وقت بھی کسی کی ماتحتی میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد بخت نصر بابلی نے ان پر حملہ کیا اور ان کے بہت سے شہر فتح کیے، مگر غنیمت لے کر اپنے وطن کو چلا آیا۔ سکندر اعظم کا جانشین انتیغونس متوفہ 301 قبل مسیح ان پر حملہ آور ہوا، مگر اس سے ان کے ساتھ ہی ان کی شرائط پر صلح کرنی پڑی۔ رومی فاتح پومپے مولود 106 قبل مسیح نے ملک عرب کے ایک حصے کو تخت و تاراج کیا، مگر اس کی فوج پسپا ہوئی تو عربوں نے شدت سے اس کا تعاقب کیا، اور وہ اس کا تعاقب کرتے کرتے شام میں رومیوں کو تنگ کرتے رہے۔ ولادت مسیح سے تقریباً 23 سال پہلے رومی سپہ سالار الیوس گالس بحیرہ قلزم تک آیا۔ اس نے چاہا کہ عرب کو فتح کر لے، مگر ناکام رہا۔ تراجان رومی نے 120 کے قریب ان پر حملہ کیا اور شہر حجرہ کا محاصرہ کر لیا، مگر رعد و سالہ باری اور گرد و باد اور مکھیوں کے جھنڈ کے سبب سے اس کا لشکر کامیاب نہ ہو سکا۔ جب وہ حملہ کرتے تو یہی آفتیں پیش آتی۔ 2000 کے قریب سوا روس رومی نے لشکر کثیر اور سامان حرب کے ساتھ شہر حجر کا دوبارہ محاصرہ کیا، مگر لشکر و شاہ کے درمیان ایک بے وجہ تنازع نے شاہ کو محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دیا۔ شاہ فارس شاپور ذوالأکتاف نے عرب پر حملہ کیا تو بحرین حرب و یمامہ میں کشت و خون کرتا ہوا مدینہ تک پہنچ گیا، مگر اسی بادشاہ نے 360 کے قریب تکریت پر، جو خود مختار عربوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا، حملہ کیا تو ناکام رہا۔ 10ویں صدی قبل مسیح میں یمن میں ملوک حمیری بن سبا میں سے ایک فاسق خبیث بادشاہ مالک نام تھا۔ وہ باقرہ عورتوں کو بلا کر ان کی آبرو ریزی کرتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی چچا زاد بہن بلقیس سے بھی یہی ارادہ ظاہر کیا۔ بلقیس نے کہا کہ میرے محل میں آ جانا، اور اس کے قتل کرنے کے لیے اپنے اقربا میں سے 2 آدمی مقرر کیے۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو ان 2 آدمیوں نے اسے قتل کر ڈالا۔
اہل یمن میں اسی سبب سے بلقیس کو اپنا حکمران بنایا، ورنہ وہ عورت کی حکمرانی کو پسند نہ کرتے تھے۔ یہ وہی بلقیس ہے جس کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ بلقیس کے بعد خاندان حمیر کے بہت سے بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت یمن پر متمکن ہوئے۔ جب اہل یمن نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر سیل عارم بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے۔ وہ رزق و معاش کی تلاش میں مختلف اطراف کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ چنانچہ بنو لخم بن عدی کی ایک جماعت خراسان کی طرف نکلی۔ انہوں نے دریائے فرات کے قریب ایک شہر کی بنیاد ڈالی جو بعد میں اسی خاندان کا دارالسلطنت رہا۔ ملوک لخمیہ اور مناظرہ 234 تک اکاسرہ کی طرف سے عراق پر گورنر ہوتے رہے۔ اس کے بعد اسلام کا تسلط ہو گیا۔ بنو لخم کی طرح بنو قحطان کی ایک جماعت ہجرت کر کے دمشق کے متصل ایک چشمہ پر جسے غسان کہتے تھے جا اتری۔ وہ آخرکار شام کے حکمران بن گئے۔ ملوک غسان جنہیں مورخین عرب متنصرہ سے تعبیر کرتے ہیں، قیاصر روم کی طرف سے قریباً 236 تک ملک شام میں حکمرانی کرتے رہے۔ اس خاندان کا آخری بادشاہ جبلہ بن اہم تھا جو بھاگ کر قیصر کے ہاں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ملک حضرت عمر فاروق کے عہد میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو قحطان میں سے قبیلہ ازد کے دو بھائی اوس و خزرج مدینہ میں آ بسے۔ انصار انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ قحطانیوں میں سے بعض اندرون جزیرہ عرب چلے گئے۔ چنانچہ ملکوک کندہ نے نجد میں اپنی سلطنت قائم کی۔ ان کے علاوہ عرب میں اور متفرق ملوک تھے جن کے ذکر کی یہاں ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی۔ سیل عرم کے بعد جو لوگ یمن میں رہ گئے ان پر بنو قحطان بدستور حکمرانی کرتے رہے۔ ان بادشاہوں میں سے ایک کا نام شمر بن افریقیس بن ابرہہ تھا۔ کہتے ہیں کہ شمر بڑا مذکور، بڑا عالی ہمت تھا۔ اس نے عراق پر لشکر کشی کی اور اسے فتح کر کے چین کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جب وہ سغد میں پہنچا تو اس کے نواح کے باشندے ایک مقام میں پناہ گزین ہو گئے۔ شمر نے چاروں طرف سے محاصرہ کر کے ان کو قتل کیا اور اس مقام کو کھدوا کر ویران کر دیا۔ اس واسطے اس مقام کو شمر قند کہنے لگے، جسے عرب مارب کر کے سمرقند بولتے تھے۔ شمر وہاں سے چین کی طرف بڑھا اور اس کی فوج پیاس سے ہلاک ہو گئی۔ تواب یمن میں سے بطان اسد ابو کرب تھا۔ وہ بلاد مشرق کو فتح کر کے واپس آتا ہوا مدینہ میں اترا، جہاں وہ جاتا ہوا اپنے بیٹے کو چھوڑ اگر اس کو کسی نے ناگہان قتل کر دیا۔ اس لیے طبا مذکور نے مدینہ اور اہل مدینہ کو تباہ کرنا چاہا، مگر یہود بنو قریظہ سے دو عالموں نے طبا کو منع کیا۔ اس نے وجہ دریافت کی تو عالموں نے کہا کہ آخری زمانہ میں قریش میں سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا جس کی ہجرت اسی شہر مدینہ کی طرف ہو گئی، اور وہ یہ سن کر باز آیا اور اس نے مذہب یہود اختیار کر لی۔ طبا مذکور مدینہ سے اپنے وطن یمن کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے مکہ میں 6 دن قیام اور طواف کر کے کعبہ پر برد یمانی جڑائی۔ یہ طبا پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر پردہ چڑھا۔ مکہ سے وہ یمن میں آیا، دونوں عالم اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنی قوم یعنی حمیر کو یہودیت کی دعوت۔ حمیر اس وقت تک بت پرست تھے۔ اس نے طبا کی دعوت سے آخرکار مذہب یہود اختیار کر لیا۔ تبان اسد کے بعد اس کے بیٹے حسان کو عمر بن تبان اسد نے ملک کے لالچ میں قتل کر دیا۔ عمر مذکور بھی جلدی ہلاک ہو گیا اور حمیر کی سلطنت کا شہرازہ بکھر گیا۔ لخنیا نیوف ذو شناتر جو شاہی خاندان میں سے نہ تھا اس کا بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ فاسق خبیث تھا، ابنائے ملوک سے لواطت کیا کرتا تھا تاکہ وہ بادشاہ نہ بن جائیں، کیونکہ اس زمانہ میں عرب کی عادت تھی کہ ایسے شہزادے کو بادشاہ نہ بناتے تھے۔ زرع بن تبان اسد اپنے بھائی حسان کے قتل کے وقت بچہ ہی تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے سر کے بال پیٹھ پر پہنچتے تھے، اس واسطے اس کا لقب ذو نواز تھا۔ خوبصورتی کے سبب سے لوگ اسے یوسف کہا کرتے تھے۔ یو سناتر نے اسے بلا بھیجا۔ ذو نواز سمجھ گیا اور ایک تیز چھری جوتے میں پاؤں تلے چھپا کر لے گیا۔ جب وہ خلوت میں پہنچا تو اسی چھری سے ذو شناتر کا کام تمام کر دیا۔ یہ شجاعت دیکھ کر حمیر نے ذو نواز ہی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اہل نجران اس وقت عیسائی تھے۔ ذو نواز اس لشکر سمیت نجران میں گیا اور اس نے اہل نجران کو یہودیت کی دعوت دی۔ ذو نواز نے ایک خندق کھدوا کر آگ سے بھر دی۔ جو لوگ یہودی ہونے سے انکار کرتے وہ ان کو آگ میں گرا دیتا تھا۔ قرآن کریم میں اسی ذو نواز اور اس کے اصحاب کو سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کہا گیا ہے۔
نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص دوس ذو سالبان قیصر روم جسطنین متوفی 565 کے پاس پہنچا اور اسے سب ماجرا کہہ سنایا۔ قیصر نے جواب دیا کہ تمہارا ملک ہم سے بہت دور ہے، ہم شاہ حبشہ نجاشی جو عیسائی ہے تمہاری مدد کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ دوس قیصر کا نامہ نجاشی کے پاس لایا۔ نجاشی نے ایک امیر ریاض کو لشکر جرار دے کر دوس کے ساتھ روانہ کی۔ اس لشکر میں ابرہہ اشرم بھی تھا۔ ذو نواس کو شکست ہوئی، وہ بدی خیال کے مبادہ دشمن کے ہاتھ گرفتار ہو جائے 528 میں سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ اریاد 529 سے 549 تک یمن میں حکمرانی کرتا رہا۔ وہ کمزوریوں پر تعدی کیا کرتا تھا، اس لیے بہت سی رعیت اس کے خلاف ابرہہ سے مل گئی۔ ابرہہ نے اریاد سے کہا ہم دونوں سمجھ لیں، چنانچہ دونوں لڑنے لگے۔ ابرہہ نے پس پشت ایک غلام کو مقرر کیا تھا۔ جب اریاد نے حربہ مارا تو ابرہہ کی پیشانی پر پڑا اور اس کی ناک، آنکھ، ہونٹ کاٹ دیے۔ اسی سبب سے اس کو ابرہہ اشرم کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس غلام نے ابرہہ کی پشت کی طرف سے نکل کر اریاد کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح حبشہ اور یمن نے ابرہہ کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ نجاشی یہ حال سن کر ابرہہ پر ناراض ہوا، مگر ابرہہ نے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لیا۔ اسی ابرہہ میں صنعاء میں ایک گرجا بنایا تھا تاکہ عرب بجائے بیت اللہ کے اس کا طواف کیا کریں۔ بنو کنانہ میں سے ایک شخص نے اس میں بول و براز کر دیا۔ اس پر ابرہہ ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا، مگر وہ اور اس کی فوج تباہ ہو گئی۔ یہ قصہ اصحاب فیل قرآن مجید میں مذکور ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے 55 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم تخت یمن پر بیٹھا، مگر جلد ہی ہلاک ہو گیا۔ پھر یکسوم کا بھائی مسروق تخت نشین ہوا۔ اہل یمن اجنبیوں کی حکومت سے تنگ آئے ہوئے تھے، اس لیے سیف بن ذی یزن حمیری قیصر روم کے پاس گیا اور اپنے ملک کو غیروں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اس کی مدد مانگی۔ قیصر نے مدد دینے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ کسریٰ نوشیروان کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی ہمارے ملک پر اجنبیوں کی حکومت ہے، اگر آپ مدد کریں تو ہمارا ملک آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا۔ کسریٰ کے ایک مرزبان نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ کی قید خانہ میں 800 واجب القتل موجود ہیں، ان کو بھیج دیا جائے۔ اگر وہ ہلاک ہو گئے تو فہو المراد، اور اگر فتح یاب ہو گئے تو علاقہ مفتوحہ آپ کے قبضہ میں آ جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ اس پر راضی ہوا اور اس نے قیدیوں کو نکالا اور ان میں سے ایک شخص واحذر کی سرکردگی وہ سب مہم یمن پر بھیج دیے گئے۔ اہل فارس کو فتح نصیب ہوئی اور مسروق مارا گیا۔ اسی طرح حبشہ کا تصرف یمن پر 72 سال 529 سے 601 تک رہا۔ واحذر کے بعد کسریٰ کی طرف سے مرزبان بن واحذر، پھر تنجان بن مرزبان نائب السلطنت مقرر ہوا۔ تنجان کے بعد اس کا بیٹا جان نشین ہوا، مگر کسریٰ نے اسے معزول کر کے پازان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ جب حضور سید المرسلین مبعوث ہوئے تو اس وقت یہی بازان حاکم یمن تھا۔ جب کسریٰ خسرو پرویز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو اس نے بازان کو خط لکھا کہ تم اس مدعی نبوت کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دو کہ اپنے دعوے سے باز آ جائے، ورنہ سر قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دے۔ بازان نے وہ خط رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ حضور نے بازان کے خط کے جواب میں لکھا کہ کسریٰ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو قتل ہو جائے گا۔ جب یہ نامہ بازان کو ملا تو کہنے لگا کہ اگر وہ نبی ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے اسی مہینے اور اسی تاریخ کو قتل کر دیا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ یہ دیکھ کر بازان اور دیگر اہل فارس جو یمن میں تھے مشرف با اسلام ہوئے۔ حروب عرب کے بعد جنہیں ایام عرب سے تعبیر کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ عرب جاہلیت کی دینی اور اخلاقی حالت کا بیان ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔